السلام علیکم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. آج 18 نومبر 2024 کو دلی سے میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت حقہ جماعت اہل حدیث کا خادم متبع کتاب و سنت الحمدللہ یہ آڈیو کے ذریعے سے اہم باتیں بول رہا ہوں. الحمدللہ کلیم حنفی رضوی صاحب نے ٹکٹ کر لیے ہیں ممبئی سے حیدرآباد آنے کی. 26 نومبر 2024 کو وہ حیدرآباد پہنچیں گے انشاءاللہ. اللہ شفا عطا کرے کلیم حنفی رضوی صاحب کو, عافیت والی صحت عطا کرے کلیم حنفی رضوی صاحب کو. وہ بیمار ہیں, تکلیف شدید ہے ان کے کمر سے پیر تک, جیسا کہ ان کے آڈیو سے معلوم ہوا. اللہ مکمل شفا عطا کرے. مناظرے تک بھی وہ صحیح سالم رہے, مناظرے کے بعد بھی صحیح سالم رہے. کلیم رضوی صاحب, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, آمین. اور ایک دعا, اللہ یہدینی و یہدیک الی صراط مستقیم, آمین. کلیم صاحب 16 نومبر 2024 کا میرا جو آڈیو ویڈیو کی شکل میں میرے چینل پہ اپلوڈ ہوا وہ آپ سننے کے بعد 12 منٹ 15 سیکنڈ کا آڈیو اور ایک 5 منٹ کا آڈیو شیئر کیا آپ کے چینل پہ. میرے پاس وہ 17 نومبر 2024 کی فجر کی نماز کے بعد آیا اور پھر میں سنا. وہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں آپ نے بولے ہیں جس کا مجھے جواب دینا ضروری ہے, لیکن میں جواب نہیں دے رہا ہوں. کچھ باتیں میں آپ کو بول رہا ہوں, بس ہر بات کا جواب میں نہیں دے سکتا. پھر دن میں جو ہے ایک اور آڈیو آ گیا آپ کا 5 منٹ 45 سیکنڈ کا. اس میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں, مجھے جواب تو نہیں دینا ہے آپ کو, کیونکہ اب میں چاہتا ہوں مناظرہ ہو جائے, مناظرہ کسی قیمت نہ رکے. پھر آپ کا ایک آڈیو آ گیا کہ 1 منٹ 19 سیکنڈ میں آپ کچھ اور بولے ہیں. پھر آج 18 نومبر 2024 آج فجر بعد میرے پاس آڈیو آیا ہے 6 منٹ 50 سیکنڈ کا. یعنی میرے 16 نومبر کے آڈیو کے بعد آپ کے 5 آڈیوز میرے پاس آ گئے. آپ کے 5 آڈیوز کی ہر بات کا جواب تو میں نہیں دے سکتا اور دینا بھی نہیں چاہتا ہوں. مختصر کچھ اہم باتیں ہیں. امن بہت اہم چیز ہے. امن کو ہم برقرار رکھیں گے, امن کو خطرہ نہ ہو کسی بھی شریر انسان کے طرف سے. میں کیا چاہتا ہوں, آپ صبح پہنچ جائیں گے حیدرآباد 26 نومبر 2024 کو. الحمدللہ اللہ آپ کا سفر آسان کرے, آمین. آپ پہنچ جائیں گے بریلوی مدرسے میں شاہین نگر حیدرآباد میں الحمدللہ. ڈیبیٹ کا جو ٹائم آپ نے بولے ہیں آپ کے آڈیو میں, رات میں 9 بجے سے ڈیبیٹ کریں گے آپ بولے. جی نہیں, ڈیبیٹ کا جو ٹائم ہوگا وہ میں آپ کو پرسنل SMS کروں گا. آپ مجھے SMS سے جواب دینا. چونکہ واٹس ایپ چیٹنگ میں ڈیلیٹ فار ایوری ون کا آپشن ہے, لیکن SMS میں وہ آپشن نہیں ہے اب تک میرے علم کے مطابق. تو میں آپ کو SMS کر دوں گا ڈیبیٹ کا ٹائمنگ. وہ ٹائمنگ پبلک کو نہ معلوم ہو. وجہ ہے امن برقرار رہے, کوئی بھی شرارت نہ کر سکے. آپ سمجھیے میری بات کو. آپ کو میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ جو لوکیشن ہوگا ڈیبیٹ کا, جو وینیو ہوگا ڈیبیٹ کا, پبلک کو اس کی جانکاری نہیں رہنا. میں نے کہا تھا کہ کلوز ہال ڈیبیٹ میں پولیس پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. پبلک میں اگر ہو رہا ہے تو پولیس پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. پبلک میں تقریر کرے یا اور کوئی پروگرام کرے آن روڈ یا ان فنکشن ہال یا پھر اور کہیں گراؤنڈ وغیرہ میں, تو پولیس پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ مدرسہ جو ہے, مدرسہ کا کیمپس بڑا ہے, آپ کے آڈیو سے سمجھ میں آ رہا مجھے. تو
میں نہیں چاہتا کہ مدرسے کے کیمپس میں بھی کوئی رہے. آپ کے آڈیو سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی ٹرک میں آنا چاہتا ہے، بس سے، فلائٹ سے، کار سے. میں کہتا ہوں کہ مقامی یا غیر مقامی کوئی نہ آئے ڈیبیٹ کے وینیو میں یا ڈیبیٹ کے لوکیشن میں. سمجھ رہے آپ؟ 10 لوگ آپ کے، 10 لوگ میرے. کیمرامین جو ہوگا وہ بھی 10 میں انکلوڈ ہوگا. یعنی آپ کے طرف سے جو کیمرامین ہوگا وہ 11واں نہیں ہوگا، میرے طرف سے جو کیمرامین ہوگا وہ 11واں نہیں ہوگا. 10 میں ہی کیمرامین ہوگا میرے طرف، اور آپ کے 10 میں کیمرامین ہوگا. ایک ایکسٹرا نہیں ہوگا کوئی بھی. سمجھ رہے آپ؟ پلیز سمجھیے بات کو. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی وہاں آ کر شرارت کرے اور ڈیبیٹ رک جائے. میں چاہتا ہوں بس یہ ڈیبیٹ ہو جائے، لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے. توحید و سنت، اخلاق حسنہ جو ہم اہل حدیث جماعت سکھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے صحیح دلائل اور فہم سلف جو ہے وہ واضح ہو جائے. سمجھ رہے آپ؟ میں نہیں چاہتا کہ اب ڈیبیٹ رکے. تو آپ میری یہ ریکویسٹ کو مانیے. پلیز آپ ایسا نہ بولیے اشارے میں بھی کہ فلاں آنا چاہتے ہیں، فلاں آنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ آئیں گے تو وہاں مزار کے پاس رہیے یا گراؤنڈ میں رہیے یا باہر رہیے، ٹہلتے رہیے. جی نہیں، جی نہیں، کوئی بھی نہیں آنا. اگر یہ 20 آدمی سے، میرے 10 آپ کے 10، 21واں نہیں بڑھنا. سمجھ رہے آپ؟ آپ نے کہا تھا آپ کے ایک آڈیو میں کہ اگر آپ کے 10 سے ایک بھی ایکسٹرا ہو گیا تو میں اپنے فتح کا اعلان کر لوں. ایسے ہی کروں گا میں. اگر آپ کے طرف سے ایک بھی شخص ایکسٹرا ہو گیا، 10 سے 11واں ہو گیا آپ کے طرف سے، تو میں اپنی فتح کا اعلان کروں گا فوری طور پر. کیونکہ یہ ڈیبیٹ لائیو ہوگا. آپ نے کہا تھا آپ کے آڈیو میں، میں نے تو کہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ ہوگا اس کے بعد اپلوڈ ہوگا، لیکن آپ نے کہا لائیو ہوگا، تو ٹھیک ہے، لائیو ہوگا. اگر کوئی بھی ایک ایکسٹرا بھی آ گیا تو پھر ہم اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے. میں نہیں چاہتا کہ امن کو نقصان پہنچے. جی نہیں. کوئی باہر ٹہل رہے ہیں، کوئی گراؤنڈ میں مدرسے کے، یا اور کوئی مزار ہے کہیں آپ بول رہے ہیں وہاں جائیں. جی نہیں. کیوں؟ ہرگز نہیں. پورے کیمپس میں کوئی نہیں رہنا. اگر آپ کو رکھنا ہے تو مدرسے کے گیٹ کے باہر 2 لوگوں کو ٹھہرا سکتے ہیں آپ. میں اپنے 2 لوگوں کو مدرسے کے گیٹ کے باہر ٹھہرا دوں گا کہ کوئی نہ آ سکے. اگر آپ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں تو الحمدللہ کوئی نہ ٹھہرے مدرسے کے باہر بھی، آپ کے طرف سے 2 یا میرے طرف سے 2. سمجھ رہے؟ وہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر کوئی اندر آنا چاہے تو وہ باہر ٹھہرے ہوئے میرے 2 ساتھی، آپ کے 2 ساتھی، ان کو اندر آنے سے روکیں گے، باہر سے ہی بھیج دیں گے. پہلی بات تو یہ کہ اگر ڈیبیٹ کا ٹائم نہیں معلوم ہوتا ہے پبلک کو تو پھر کوئی آئے گا ہی نہیں ڈیبیٹ کے ٹائمنگ میں. سمجھ رہے آپ؟ تو ڈیبیٹ کا ٹائم ہم امانت رکھتے ہیں. جو میں آپ کو SMS کروں گا، آپ کی میری جو چیٹنگ ہوگی SMS پر، وہ امانت رہے گی. آپ کے 9 لوگوں کو ہی خبر کریں گے کہ یہ ٹائم ڈیبیٹ ہے. میں میرے 9 لوگوں کو خبر کروں گا کہ یہ ٹائم ڈیبیٹ ہے، تاکہ میں اور میرے 9 10، آپ اور آپ کے 9 10، 20 لوگ اندر رہیں. آپ یہ نہ کہیے کہ صرف جو ہال رہے گا مناظرے کا، وہ ہال میں 20 لوگ رہیں گے، ہال کے باہر تو رہ سکتے ہیں نا. جی نہیں. مدرسے کے جو طلاب ہیں وہ بھی اس مناظرے کے ہال سے دور رہنا. مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، جو عمید ہے، جو کوئی بھی ہے مدرسے کے، وہ بھی اس ڈیبیٹ کے ہال میں نہیں رہنا اور ڈیبیٹ کے ہال کے باہر بھی نہیں رہنا. وہ اپنے اپنے مدرسے کی جو بلڈنگ ہوگی، جو ان کی رہائش ہے، وہاں رہنا وہ لوگ. سمجھیے بات کو. میں نہیں چاہتا کہ یہ ڈیبیٹ رکے. ڈیبیٹ مکمل ہو، حق واضح ہو جائے لوگوں کے سامنے.
لوگ گمراہیوں سے توبہ کر کے حق کو قبول کر لیں. توحید و سنت، اخلاق حسنہ، قرآن اور حدیث، اجماع سے اور سلف صالحین کا جو فہم ہے صحیح، وہ قبول کر لے، لوگ سمجھ لیں. یہ میری کوشش ہے. سمجھ رہے؟ میرے طرف سے کوئی بدتمیزی، بد اخلاقی نہیں ہوگی آپ کے کسی کے ساتھ یا میرے کسی کے ساتھ. میرے گھر والے اور میرے دوست، میرے قریبی مجھے جانتے ہیں کہ میں گالی سن لیتا ہوں لیکن گالی نہیں دیتا. گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا میں. سمجھ رہے آپ؟ تو کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا. سب امن اور سلامتی کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے. جیسا کہ وہ جو جمعہ کو آڈیو آیا تھا، اس مدرسے کے جو ذمہ دار صاحب نے کہا تھا کہ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. تو جی ہاں، کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. ہم اور آپ امن کو سامنے رکھیں گے، امن برقرار رہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پاس جو کمپلینٹ کاپی آ گئی بول رہے آپ، اچھی بات ہے. وہ کمپلینٹ کاپی میں دیکھوں گا اس دن. ابھی تو نہیں مانگ رہا ہوں نا، میں مانگتا رہا، آپ نہیں دیے، لیکن اب ڈیبیٹ کے دن ہی میں دیکھوں گا وہ کمپلینٹ کاپی. اللہ وحدہ لا شریک دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا کمپلینٹ آپ پر، یا میں نے کسی سے نہیں کرایا کمپلینٹ آپ پر. سمجھ رہے آپ؟ کون جھوٹا ہے یہ تو واضح ہو جائے گا اس دن. میں جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ڈیبیٹ کے دن واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ میں نہیں کروایا کمپلینٹ، اتنے مرتبہ بول چکا. میں 10 نومبر کے میرے آڈیو میں، 14 نومبر کے آڈیو میں، 16 نومبر بھی میں بول چکا، پھر آج بول رہا ہوں. میں نے کوئی کمپلینٹ نہیں کرایا، نہ آن لائن نہ آف لائن، نہ حیدرآباد سے، نہ ممبئی میں، نہ ہی انڈیا کے کسی کونے سے. جی نہیں کروایا. کس نے کیا وہ تو اب وہ کمپلینٹ کاپی دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا. اور وہ کال ریکارڈنگ بھی مجھے سننا ہے. 8 نومبر 2024 کو جو آپ کو کال آیا تھا پولیس والے کا، آپ نے کہا، وہ کال ریکارڈنگ مجھے سننا ہے. وہ پولیس والے کا نمبر مجھے دیں گے آپ اس دن. یہ 3 چیز آپ مجھے دیں گے: کمپلینٹ کاپی جو آپ پر کی گئی، وہ پولیس والے کا نمبر، اور وہ پولیس والے کی کال ریکارڈنگ سنائیں گے. یہ 3 چیز ذہن میں رکھیے آپ. اور جو کچھ بھی باتیں ہوگی وہ ہوگی. وہاں پر جو عقیدے کی ٹاپک پر ڈیبیٹ ہونا ہے، پہلی نشست میں جو شرائط ہے اس پر بات ہو جائے گی، اور پھر عنوان بھی اسی وقت طے ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور پھر ڈیبیٹ ہوگا. اور ٹائمنگ آف دا ڈیبیٹ میں آپ کو بولوں گا. پبلک کو نہیں معلوم ہونا. وہ میں ایسا نہیں بولوں گا کہ آپ 7:30 بجے لینڈ ہو جائے اور جو ہے 9 ساڑھے 9 بجے جو ہے ڈیبیٹ شروع کر دے. ایسا بھی ٹائمنگ نہیں بولوں گا میں آپ کو. آپ ٹینشن نہ لیجئے. میں آپ کو پرسنل SMS کروں گا. ٹائمنگ ہم مشورہ کر لیتے ہیں، ہم اور آپ. سہولت میں آپ کی دیکھوں گا. ٹھیک ہے؟ میری سہولت بھی آپ دیکھنا، سمجھنا. پبلک کو نہیں معلوم ہونا ڈیبیٹ کا ٹائم. میں تو چاہتا تھا لوکیشن اور وینیو بھی نہیں معلوم ہونا، لیکن اب چونکہ آپ بتا دیے ہیں تو ہم امن کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں پر ٹائمنگ آف دا ڈیبیٹ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے صاحب؟ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ میں آپ کے 17 نومبر 2024 کے 4 آڈیوز، آج 18 کا 6 منٹ 50 سیکنڈ کا آڈیو، ان سب کے جواب دے سکتا تھا، لیکن میں اتنا ہی یہ بول دیا ہوں تو یہ بھی لمبی ہو گئی بات. آپ بولتے ہیں کہ فصیح الدین کو بس اتنا کرنا چاہیے تھا کہ جو ہے بول دیتے کہ ٹھیک ہے فلاں ڈیٹ ہے آ جائیے. ادھر ادھر کی باتیں فصیح الدین نے کیے. صاحب آپ کرتے ہیں، صاحب کلیم صاحب آپ کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں. آپ کے وہ 3 نوجوانوں سے آپ پوچھئے کال کر کے. 17 اکتوبر 2024 کو مشیر آباد پولیس اسٹیشن میں جو میرے سامنے 3 نوجوان بریلوی جو تھے، مشیر آباد کی مسجد بلال کے مصلی ذمہ دار سب انسپکٹر پریم کمار سر کے سامنے جو تھے، ان تینوں کو میں کیا بولا تھا؟ میں نے کہا دیکھیے مفتی سلمان اظہری جو جیل میں ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جلدی رہا کرے. میں مسلمان کو دہشت گرد نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں
کہ اگر کوئی گمراہ ہو کر دہشت گردی میں جا رہا ہے تو اس کا تعلق اسلام سے تو نہیں ہو سکتا. یہ میں کہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بدنام کر رہا ہے اہل حدیث کو، اہل حدیث سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ٹیررسٹ کا یا اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا. اور میں یہ بھی نہیں بولا کہ بریلوی ٹیررسٹ ہوتے ہیں یا دیوبندی ٹیررسٹ ہوتے ہیں یا جماعت اسلامی والے ٹیررسٹ ہوتے ہیں. میرے بیانات ہے یوٹیوب پر، ٹیررسٹ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز اور کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، وہ میں بول رکھا ہوں. مفتی سلمان اظہری کے لیے ہم گھٹیا حرکت کریں یا نیچ حرکت کریں جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں، جی نہیں کرے، ہم نے نہیں کیے. اور اگر کسی نے کیا ہے، آپ بول رہے ہیں فصیح الدین کا نام لے کر ان کے کسی نے، پہلے آڈیو میں آپ بولتے میں نے خود کیا، بعد میں بولتے فصیح الدین کے کسی نے، وہ سب میں اس دن دیکھوں گا. کمپلینٹ کاپی ہے بول رہے، اس دن جو میں آپ سے مانگوں گا، دیکھوں گا، سنوں گا کال ریکارڈنگ اس پولیس والے کی، وہ سب ہے. لیکن اتنا سمجھ لو کہ ہم جو ہے یہ حرکتیں نہیں کرتے کہ ان کو دہشت گرد بولے اور یہ ان کے سپورٹر ہے. جی نہیں. میں تو ان کے لیے دعا کر، آپ کے نوجوان گواہ ہیں کہ اللہ ان کو رہا کرے. سمجھے؟ بے شک وہ بندہ دہشت گرد نہیں ہے مفتی سلمان اظہری. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ اتنا سمجھیے کہ میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں اور میں گالیاں نہیں دیتا. اور اگر کبھی کچھ گمان والی بات کیا بھی ہوں تو گمان میں غلط ہو سکتا ہوں، گمان میں آپ غلط ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ کبھی گمان صحیح بھی ہو سکتا ہمارا، آپ کا بھی گمان صحیح ہو سکتا. تو ذہن میں رکھیے کہ جو ہے کچھ بھی بولے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو میں بس یہی کہوں گا کہ آپ آ جائیے اور سفر آسان ہو آپ کا اللہ کے حکم سے. آپ آئیے، میں انشاءاللہ آپ سے سادے SMS سے ٹائمنگ آف دا ڈیبیٹ بات کر لیتا ہوں. اور جو باتیں اس آڈیو میں نے بولا ہوں، یہ باتوں پر غور و فکر کریے اور میری ریکویسٹ کو آپ جو ہے قبول کریے.